یہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے سب سے اونچے لوگ تیار کیے. کتنے اونچے لوگ تیار کیے کہ ان کے کامیاب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سندیں اور ڈگریز اور سرٹیفکیٹس دیے, جو جیسے آپ سے آپ یونیورسٹیاں دیتی اللہ نے دیے, قرآن نے دیے. تو آیتیں بہت بڑی واضح اور صحیح ہے. پھر حدیث اس میں بڑی صحیح ہے, بہت صحیح. آپ کسی کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں تو اس حدیث کی کتاب میں ایک باب ہوتا ہے جو کتاب المناقب ہے. آپ وہ باب کسی بھی بخاری اٹھا لیں, مسلم لے لیں, کوئی لے لیں, وہ مناقب کے نام سے, کئی فضائل کے نام سے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کمپینینز کے بارے میں ارشادات ہیں کہ یہ لوگ کس درجے میں کامیاب ہیں. جیسے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈگری دیتا ہے کہ اس کی یہ نوعیت ہے, اس کی یہ نوعیت ہے, اس کی یہ نوعیت ہے, اس کی یہ نوعیت ہے. آپ نے کبھی کبھی جمعوں کے خطبوں کے اندر ایک حدیث سنی ہوگی اور پتہ نہیں اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہی نہیں آتا, لیکن سارے خطیب جمعوں کے خطبوں کے اندر پڑھتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وفاطمة سیدة النساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وحمزة اسد اللہ واسد رسول. کیا ہے یہ؟ اگر اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو, حضور کی سندیں نام لے لے کر سند دے رہے ہیں اور ہر ایک کی کسی ایسی خصوصیت کا بیان کر رہے ہیں جس کے اندر وہ بالکل یکتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ہر ایک اسپیشلائزیشن بتا رہے ہیں کہ بھائی. اور پھر آپ ایک اور حدیث ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے جمعے کے خطبوں کے اندر, اسی بنیاد پر یہ حضرت اشرف البشر کے نام ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. یہ 10 کے نام لے کر یہ سارے جنت میں جائیں گے. حضرت صحابی فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک باغ میں ہم تھے اور یہ باغ ایسے بند تھا جیسے یہ ہمارے گرد قناعت لگی ہوئی ہے, لیکن وہ 4 دیواری سے بند تھا, اس میں دروازہ بھی بند تھا. کہتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا ایک دروازہ کھٹکھٹایا, کسی نے دروازہ لاک کیا باغ کا, تو مجھے آپ نے فرمایا کہ جہاں دروازہ کھول لو اور جو دروازے پر ہے اس کو جنت کی بشارت ہے. تو میں گیا, میں جا کے دروازہ کھولا اور مجھے بڑی تجسس بھی تھا کہ کون ہوگا, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا بظاہر. تو میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, تو میں ان کو جنت کی بشارت دی اور میں واپس آ کے بیٹھا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے, میں نے پھر جا کر آپ نے یہی فرمایا کھولو وبشرہ بالجنہ, اس کو بشارت دو جنت کی. میں نے جا کے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ان کو مبارکباد دی, بشارت دی جنت کی, وہ بھی آ کے بیٹھ کے پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بھی جنت کی بشارت دو, اس بات کے ساتھ کہ اس کے اوپر اللہ کی آزمائش آئے گی. اس کے اوپر کیا آئے گی؟ اللہ کی آزمائش آئے گی. تو میں نے کہا آپ جنت کی بشارت کے ساتھ ایک اضافی جملہ تیسرے کے فرق ہے. میں کہتا ہوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا کہ میں ان سے کہا کہ آپ کو جنت کی بشارت دی, رسول اللہ سامنے بیٹھے اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک آزمائش آپ کے اوپر ہے. اس آزمائش کے لفظ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ میری مدد کرے اس آزمائش کے وقت میں. حضور نے فرمایا دس لگائی تو جب وہ آئے تو اللہ میری مدد کر دے, مجھے ایمان اسلام کے اوپر رکھے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈگریز ہیں جیسے یونیورسٹیاں دیتی ہیں, یہ وہ ڈگریز ہیں, سرٹیفکیٹس ہیں, سندیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی ہیں. تو جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ اس میں ایک پورا پروسیجر, ایک پورا پروسیس آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں, اور وہ یہ کہ عام انسان, بلکہ اگر گستاخی نہ ہو اور بےادبی نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی مسلمان بھی نہیں ہوئی تو ظاہر گناہگار انسان, جب اسلام بھی نہیں لائے, جب تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مشرک تھے سارے. تو شرک کی گہرائیوں سے ایک بندے کو نکال کر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا اس قدر محبوب بنا دینا, یہ جو اتنا بڑا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو طے کرایا, وہ کیسے کرایا, اس کے سٹیپس کیا تھے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی چھو منتر نہیں تھا کہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو پھونک مارتے تھے اور وہ ایک دم اوپر کے بڑھائے تھے. وہ ایک بڑا طویل عمل تھا. وہ 23 سال ہے, جس میں سے 13 سال مکہ مکرمہ کی سختیوں میں گزرے, 10 سال مدینہ منورہ کی آزمائشوں میں گزرے. اس میں آپ ان کو ایسے بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے کر گئے ہیں
ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کی تعلیم کی ہے، ان کے اوپر محنت کی ہے. آپ کو صفات کے اعتبار سے بہت اونچے لوگ ملے تھے، لیکن مزاج کے اعتبار سے بڑے سخت لوگ ملے تھے. عربوں کا مزاج صحرا نشین ہونے کی وجہ سے خاص قسم کی اس میں سختی تھی، اگرچہ صفات بڑی اونچی تھی. بہت ساری چیزیں میں ایسی پیدائشی طور پر موجود تھی. پیدائشی طور پر بہادر ہوتے تھے، غیور ہوتے تھے، سخی ہوتے تھے. آپ ان کی صفات پڑھیں، جاہلیت کے زمانے میں ان میں کچھ چیزیں تھیں. وفادار ہوتے تھے، بڑے غیر معمولی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفا کرتے تھے. ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے، بزدلی کو برا سمجھتے تھے، اور بے وفائی کو برا سمجھتے تھے، اور بہت ساری چیزیں وہاں پر. لیکن مزاج کے اعتبار سے ان میں خاص قسم کی شدت ضرور تھی. وہ صحراؤں میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسلام کو مطلوب بھی تھی. تو آپ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اور ان کو جہاں سے جہاں تک پہنچایا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کہا کہ ہم تو وہ لوگ تھے، اپنے بارے میں کہا کہ میں تو وہ تھا کہ مجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے. کہا میرے والد خطاب جب میں اونٹ چلا کے واپس آتا تھا تو مجھے مارا کرتے تھے. کہتے کہ باقی لوگوں کے جانور اپنے پیٹ بھر کر آئے ہیں واپس، تم خالی لے کر گئے تھے، خالی لے کر آئے واپس. تو کہا آج ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، کوئی حدیث اثر ایسے تو نہیں ہے، یعنی یہ اس وقت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں یہ بات جب وہ 60 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، اور اس قول کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں کہ اگر عراق میں فرات کے دریا کے کنارے بھی کتا بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں. آج کل ایسی حکومتیں نہیں، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں. کتے کا پیٹ بھرنا بھی عمر کے ذمہ ہے، انسان تو انسان ہے. تو اور 60 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکومت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی یہ ان ذمہ داریوں تک یا ان کاموں کو چلانے کی کے سلیقے سکھانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچائے، ہم تھے کیسے. تو یہ جو انسانی تربیت کا سفر ہوتا ہے یہ تو ہم سب نے کرنا ہے، ہم سب کچھ سے گزرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سورس ہے وہ سیرت طیبہ ہے. سیرت طیبہ کے اوراق کے اندر اس تربیت کا طریقہ کار پورا موجود ہے. آپ کی نصیحتیں، آپ کا سمجھانا، بعض اوقات آپ کا ڈانٹنا، کبھی کبھی آپ غصہ بھی ہوئے، بعض اوقات بڑے پیار سے بھی سمجھایا. نصیحتیں اتنے دل نشین انداز کے اندر کی ہیں. بعض اوقات حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مجھے ہاتھ میرا پکڑا اور اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر آپ چلے اور مجھ سے کہا کہ یا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اور معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیسے دل نرم کر دیا ان کا، دل کا نرم، آنکھ نرم کر دی ان کی. پھر کہتے ہیں اس بات کے جملے کے بعد مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں. اب آپ بتائیں یہ نصیحت انسان کو بھول سکتی ہے جو استاد اتنی شفقت کے ساتھ کہے کہ پہلے خدا کی قسم کھا کر ایک سچا کہہ رہا ہے جس کی سچائی کے اوپر کفار اور مشرکین بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا سچا کوئی نہیں. وہ خدا کی قسم کھا کر پہلے اپنی محبت بیان کر رہا ہے کہ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. پھر کہا کہ اب میں تمہیں کچھ باتیں کہتا ہوں معاذ. اس لیے صحابہ کو احادیث ایسے یاد تھی این وہ منظر بیان کرتے جیسے کہ کل کی بات، حالانکہ کوئی 30 سال بعد روایت کر رہا ہے، کوئی 25 سال بعد روایت کر رہا ہے. حضرت ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 باتیں بتانا چاہتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے سنے گا اور سننے کے لیکن شرط یہ ہے کہ سننے کے بعد یا تو خود عمل کرے گا یا کسی ایسے کو بتا دے گا جو اس پہ عمل کرے گا. میں نے جی سنا میں سن کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھ میں پکڑا، کہا ایک یہ، میں تفصیل نہیں آنا چاہ رہا، لمبی بات ہو جائے گی کہ آپ کو بعد میں بتاؤں. کہا ایک یہ، دوسری یہ، تیسری یہ، چوتھی یہ اور پانچویں، یہ 5 باتیں تو مضبوط پکڑو. حضرت ہریرہ یہ ساری زندگی نہیں کھلی یہ بات میرے ساتھ. اس پر ہمارے گھر والے میں شیخ عبد الفتاح وہ ہوتا ہے سیریل آنے فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کو باقاعدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا، کیونکہ وہ ایسی عجیب طریقہ تعلیم ہے کہ وہ تو جا کے انسانوں کے اندر بالکل کھپ گیا تھا. ان کے شاگردوں سے زیادہ لائق شاگرد روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں، لیکن آخر ان لائق شاگردوں کو استاد نے کسی خاص طریقے سے پڑھایا. تو اسالیب تعلیم کہتے ہیں اس کو، تعلیم کے طریقہ کار. اس پر شیخ نے کتاب لکھی، شیخ عبد الفتاح بہودہ نے تمام احادیث اور آثار اور صحابہ کے واقعات سے وہ ساری چیزیں نکالی جہاں آپ نے کوئی چیز تلقین فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے. اس میں یہ بھی ایک آپ نے ڈائیگرام سے بنائی ہے حدیث میں، آپ نے باقاعدہ بنا کے بتایا کہ یہ انسان ہے، یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کی خواہشات ہیں. اس آپ نے باقاعدہ ڈرا کر کے زمین کے اوپر، کیونکہ وہاں بلیک بورڈس تو نہیں ہوتے تھے، وائٹ بورڈس تو نہیں ہوتے تھے، تو زمین کے اوپر آپ اس کو ڈرا کر کے ان کو بتایا ہے. انہوں نے اس سے نکالا کہ یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. آپ نے ایک خاص قسم کو جس کو ہمارے یہاں عربی کے اندر اس کو حوار کہتے ہیں اور انگلش میں ڈائلاگ کہتے ہیں،
ایک طریقہ جس کے اندر دو بندے آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہوتے، اس طریقے سے بھی آپ نے گفتگو کی، آپ نے سوال اٹھا دیتے ہیں صحابہ کے سامنے، تو صحابہ بعض اوقات جواب بھی دیے، بعض اوقات کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ سے جواب دیا، بعض کا صحابہ نے جواب دیا۔ یہ آپ کے مختلف طریقے سے تفسیر کا وقت ویسی مجھے سارا کتاب یاد آ گئی، کہتے ہیں یہ بھی سیرت ہی سے نکالی گئی ہے، یہ تفصیلات یعنی مختلف موضوعات پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اصل یہ سیرت کا موضوع ہے، تو سیرت طیبہ کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، اور اس کے ذریعے سے گویا کہ یہ سیرت طیبہ ذریعہ ہے اچھے انسان بنانے کا، اعلیٰ ترین انسان بنانے کا، اور یہ ایک یونیورسٹی کے اندر، کسی علم کے دانشگاہ کے اندر، کسی تعلیم گاہ کے اندر اس سے بڑا سوال کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اچھے انسان کیسے بنیں گے۔ یہ سوال بجا کے یہ آپ کے پیچھے سبزی منڈی ہے، یہ وہاں نہیں ہو سکتا سوال، ان کو اپنے کانٹیکٹ صحیح کرنے چاہیے، لیکن وہ انسانوں کو ڈھالنے کی اور انسانوں کو بنانے کی، جس کو مردم سازی کہتے ہیں، رجال سازی کہتے ہیں، افراد سازی کہتے ہیں، اس کا کارخانہ نہیں ہے، اس کے کارخانوں کے نام پر یونیورسٹیاں بنی تھی کہ یہاں انسان بنیں گے اچھے، اور جب وہ اچھے بن جائیں گے تو پاس آؤٹ ہوں گے، کہ یہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں جی، یہ پروڈکٹ ہے اس ادارے کی، اس نے یہ کنٹریبیوٹ کیا سوسائٹی کے لیے، کہتے ہیں اچھے لوگ اس کو دیے، یہ سوال یونیورسٹیوں کے لیے۔ تو ہم سب اپنے گریبان سے جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے اس معاملے میں کتنے کامیاب ہیں، اور اگر ہم کامیاب نہیں ہیں، اگر ہماری یہ رائے ہو کہ ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ نہیں تیار کر رہے، ہم سچے لوگ نہیں تیار کر رہے، ہم امین لوگ نہیں تیار کر رہے، ہم عفیف لوگ نہیں تیار کر رہے، ہم شکر گزار لوگ نہیں تیار کر رہے، ہم صابر لوگ نہیں تیار کر رہے، ہم ایثار پیشہ لوگ نہیں تیار کر رہے، ایثار کرنے والے، اور اگر ہم ایسے لوگ تیار نہیں کر رہے، ہمیں جواب یہ دے خود اپنے گریبان میں جھانکنے سے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ کدھر ہے، یعنی اس میں ایشو کیا ہے، اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ میں اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں، اور وہ سیرت طیبہ سے ہم نے روشنی حاصل نہیں کی، ہم نے اپنی شمع جا کر سیرت طیبہ کی شمع سے جلائی ہی نہیں، ہم اندھیروں سے اندھیرا لے کر آئے ہیں اور وہی اندھیرے پہ آ رہے ہیں، ہم جو خود گمراہیوں کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ہم ان سے اندھیرے مستعار لے کر آئے ہیں اور اپنے ہاں پھیلا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اگر ہم تھوڑی سی ریئلسٹک اپروچ اپنا لیں کہ ہم سمجھ لیں کہ اس طریقے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ کے ان اداروں سے، آپ کی یونیورسٹیوں سے ایسے لوگ نکلیں گے، اتنے اپنے علوم کے، اپنے فنون کے، اپنی لائن کے ماہرین، جو اس امت کے وہ مسائل حل کریں گے جن مسائل کو 3 صدیاں ہو گئی کہ وہ حل نہیں ہو رہے۔